السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا نیوز چینل اور میں ہوں ذوالفقار شاہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہیں وہ وقت پہ آپ کو مل جائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ہو سکے تو شیئر کر دیں۔ ان کسی چیز پہ کے اوپر بھی پیسے کوئی نہیں لگیں گے اس مہنگائی کے دور میں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ، کیونکہ یہ بڑا گرما گرم معاملہ ہے اور ہر بندہ جو ہے نا اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے کہ جناب الیکشن کی تاریخ کون دے گا، کس نے دینی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات جو اس حوالے سے ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر کے اندر اور خاص طور کے اندر پاکستان کے اندر، یعنی جو بندہ بھی جو کام کوئی کرنا چاہتا ہے نا، سیاستدان ہو یا کوئی سرکاری اہلکار جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، جس طرح چیف الیکشن کمیشنر ہو گیا، اسپیکر ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر ہو گیا، نیب چیئرمین ہو گیا، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم ہر کام جو ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، ہم ہر کام آئین اور قانون کے تحت کریں گے۔ لیکن الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ایسا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی دو ہی بندوں کو ہے نا یہ اختیار، ایک موقف یہ ہے کہ صدر مملکت دے سکتے ہیں یہ تاریخ، دوسرے کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ چیف الیکشن کمیشنر یہ تاریخ دے سکتے ہیں۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی، یعنی صدر صاحب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں آئین اور قانون کے مطابق دوں گا تاریخ، اور چیف الیکشن کمیشنر بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ تاریخ جو الیکشن کی وہ آئین اور قانون کے تحت دوں گا، اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ صدر دے گا تاریخ، ٹھیک ہے جی، اور قانون کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر دے گا۔ یعنی اگر صدر تاریخ دیں گے تو وہ کہیں گے جی میں آئین کے تحت دے رہا ہوں، آئین اور قانون کے تحت نہیں، اور اگر چیف الیکشن کمیشنر ڈیٹ دیں گے الیکشن کی تو وہ کہیں گے میں قانون کے تحت دے رہا ہوں، آئین کے تحت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس حوالے سے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ آئین کے تحت تو صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور رہی قانون کی بات تو قانون جو ہے وہ آئین جو اس کے تابع نہیں ہو سکتا، بلکہ قانون آئین کے تابع ہوتا ہے، یعنی قانون آئین جو ہے وہ ہر حال میں برتر ہے، سپیریئر ہے قانون کے آگے، قانون سے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ تاریخ دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب جانے سے پہلے جو سابقہ اسمبلی تھی انہوں نے ترمیم کر دی کہ جی قانون کے اندر ایکٹ کے اندر کہ نئے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب وہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو کہتا ہے کہ صدر مملکت آئین کی تاریخ دیں گے، تو اس کے اندر بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ صدر مملکت ہی الیکشن کی تاریخ دے گے تو پھر پاکستان میں کبھی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صدر مملکت ہی تاریخ دیں گے تو صدر مملکت کی تو جو تھی 8 ستمبر کو وہ مدت صدارت جو ہے وہ گزر گئی، میعاد گزر گئی، تو اب وہ ایک عبوری صدر ہیں یا نگران پریزیڈنٹ کہہ لیں، جس طرح مختلف ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں، تو اب ان کے اختیارات اس طریقے سے تو نہیں رہے، ٹھیک ہے جی۔ آئین بے شک خاموش ہے لیکن اخلاقی طور کے اوپر وہ نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمیشنر کو جو خط لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب 6 نومبر 2023 کی تاریخ الیکشن کمیشن کی دے دی جائے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کا مزید جو ہے رائے آپ اعلیٰ عدلیہ سے لیں۔ اب بات یہ ہے کہ بڑی اہم ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ 11 اگست کو تحلیل ہو گئیں، ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم کی ایڈوائس سے۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے، صدر صاحب کی جو مدت صدارت تھی وہ 8 ستمبر کو ختم ہوئی، تو اس پورے 1 مہینے کے دوران صدر الوی صاحب کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں؟ یعنی اس ٹائم یہ دے دیتے تو ان کا مقصد تھوڑا سا اخلاقی طور پہ برتری ان کو ہوتی کہ بھائی جان میں صدر مملکت ہوں، ایک پورا اسکول آف تھاٹ کہہ رہا ہے کہ میں تاریخ دے رہا ہوں، آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، میری رائے جو ہے اس کی ویلیو ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 6 نومبر کو دیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر وہ دے دیتے تاریخ تو بندیال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر مورِ تصدیق ثبت کرنے والے، لیکن انہوں نے نہیں دی، اور کیوں نہیں دی؟ نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ دونوں طرف کھیلے ہیں وکٹ کے، تو وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو اب صدر مملکت کی اگر مدت صدارت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو نیا صدر کہاں سے لائیں جناب؟ کیونکہ نئے صدر کے لیے اسمبلیوں کا ہونا ضروری ہے، الیکٹورل کالج تو اسمبلیاں ہی ہیں نا، قومی اور صوبائی اسمبلیاں، اور سینٹ تو موجود ہے لیکن نہ قومی اسمبلی موجود ہے نہ صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اچھا جی، وہ معرض وجود میں کب آئیں گی؟ جب الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کب ہوں گے؟ جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی جائے گی، تو صدر تو ہے نہیں بھائی جان، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو بندے یہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے تحت تاریخ صدر دے سکتے ہیں تو صدر تو نہیں ہے، تو پھر تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ تاریخ دیں گے تو تبھی الیکشن ہوں گے۔ لہٰذا میرے رائے کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ بھلائی ہم سب کی اسی میں ہے
کہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے نا جو کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ قانون کے تحت نئے الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، اس موقف کو مان لیا جائے، کیونکہ اگر اس موقف کو نہیں مانیں گے تو بھائی جان صدر تو ختم ہو چکی نا ان کی مدت صدارت کی جو میعاد تھی۔ ہاں اگر وہ 8 ستمبر سے پہلے یہ خط لکھتے اور خط چیف الیکشن کمیشنر کو صرف ایڈوائز نہیں کرتے بلکہ کہتے کہ جناب اس تاریخ کو آپ الیکشن کروائیں، جس طرح انہوں نے 6 نومبر کی دی ہے، اس میں بڑا وزن ہوتا۔ لیکن اب چونکہ ختم ہو چکی ہے ان کی میعاد، تو اب اگر انہوں نے خط لکھا ہے تو یہ آپ سمجھنا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گھومنا تو مٹی چاڑنا، یعنی ایک انہوں نے کاروائی ڈالی ہے کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے یار، پھر ان دی بلینکس میں نے کر دی ہے، ختم ہوگی بات۔ لیکن اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہی جو 8 ستمبر سے پہلے کہ جب وہ پراپر ان کی مدت صدارت تھی ابھی اس وقت تھی، تو اب وہ چیز نہیں رہی۔ تو اب تمام حلقے جو ہیں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اس کے بعد تحریک انصاف، اور پچھلے دنوں جو ہے عطا تارڑ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، ورنہ ہم بھی، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا بھی ہو سکتا ہے ہم بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایک ٹرک پہ کھڑے ہوں۔ اب یہ آ رہا ہے کہ جناب جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے پہلے ویک میں یہ الیکشن ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اعلان کر دینا چاہیے تاریخ کا، تاکہ جو ایک ابہام ہے نا وہ دور ہو جائے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ یہی ایک جو بے یقینی کی کیفیت ہو رہی ہے نا سیاست کے اندر بھی، وہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا کر رہی ہے، جس کے اثرات پھر آگے جا کے اکانومی کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور اس بے یقینی کی وہ کیفیت جو ہے اکانومی کا بھی ستیہ ناش کر رہی ہے۔ تو اگر یہ چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ ایک ابہام کی کیفیت، بے یقینی کی کیفیت یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آج تک کا جو ویلاگ ہے وہ یہیں تک، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔